جن بہن بھائیوں کی اولاد نہیں ہے اور اولاد سے محروم ہے، اس کے لیے ایک بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک قرآنی وظیفہ، ایک دعا بتاتا ہوں۔ یہ دعا حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اولاد کے لیے مانگی ہے، اور یہ بہت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ نے انشاءاللہ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، اور بہت آسان اور قرآنی وظیفہ ہے۔ قرآن کا آیات ہے، 17واں پارہ ہے، اور سورہ انبیاء، اور 88 نمبر آیات ہے۔ بہت بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ خلوصی دل سے آپ نے یہ وظیفہ روز آپ نے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہو، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ آیات پڑھنا ہے، اور بہت آسان آیات ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انشاءاللہ آپ جب تک آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ جن کی بیٹی ہے اور بیٹا نہیں ہے، اس کے لیے بھی بہترین وظیفہ ہے۔ جن کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کے لیے بھی بہت مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے روز ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھنا ہے، اور یہ آیات میں آپ کو قرآن کے اندر بھی دکھاتا ہوں جو آپ کو سمجھ آئے۔ آپ نے میرا ویڈیو پورا دیکھو، انشاءاللہ ابھی میں آپ کو لائیو قرآن میں یہ آیات دکھاتا ہوں، اور یہ بہت اور آسان وظیفہ ہے۔ آخر میں یہ آپ کو انشاءاللہ یہ آیات میں ویڈیو کو آخر میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن مجید میں۔ انشاءاللہ بہت آسان وظیفہ ہے۔ یہ 88 نمبر آیات ہے، اور 17 نمبر پارہ ہے، اور سورہ انبیاء کا صورت ہے۔ بہت آسان ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ شروع کرو۔ جن بہن بھائیوں کی اولاد نہیں ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کو اولاد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جو اس کو نصیب میں ہوگا، لیکن خلوصی دل سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ دل سے اور یقین سے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فالو کریں۔ تھینک یو۔